السلام علیکم محترم بہنوں، آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دیکھو تمہیں یہ دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دیکھو وہ جو بڑا دھوکے باز ہے نا شیطان، وہ بھی تمہیں اللہ کے اس وعدے کے بارے میں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو یہ جو قرآن مجید نے بات کہی ہے بڑی غیر معمولی بات ہے، اور دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو وعدہ کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ انسانوں کو زندہ کریں گے اور جنت اور جہنم قائم کر کے نیکوکاروں کو جنت میں بھیجیں گے اور بدکاروں سے حساب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں اپنا وعدہ قرار دیا ہے، اور یہ وعدہ ظاہر ہے کہ بگ فیوچر کی بات ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شک ہو سکتا ہے کسی انسان کو کہ پتہ نہیں پورا ہو یا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے شیطان، یہ وعدہ سچا ہوگا اور نہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ یہ بات اصل میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ صحابہ کرام سے کہی تھی، اور صرف یہی بات نہیں کہی تھی۔ اب میں ایک سورت پیچھے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات ہیں، وہ عام طور پر لوگ واقعہ جانتے ہیں کہ سرزمین شام میں اور دو مضبوط جو زمانے کی سپر پاورز تھیں، روم اور ایرانی، ان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ رومی شکست کھا گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں پیش گوئی کی کہ 10 برس کے اندر رومی غالب آ جائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس موقع پر مسلمانوں کو بھی کفار پر فتح حاصل ہوگی اور مسلمان بھی اسی وقت خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اور یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بالکل جو قرآن نے وقت دیا تھا 10 سال کے اندر ایک ناممکن سی بات تھی، یعنی رومیوں کے اٹھنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ یک طرفہ طور پہ انہیں شکست ہو چکی تھی، لیکن رومیوں نے دوبارہ حملہ کیا، ایک آخری حملہ کیا، اور قیصر ہرقل جو تھا اس کی قیادت میں انہوں نے حملہ کیا، اور حیرت انگیز طور پہ وہ یہ جنگ جیت گئے۔ اور اسی طریقے سے وہ مسلمان جو بدترین مظالم کا شکار تھے اس صورت کے نزول کے وقت، وہ ٹھیک 10 برس کے اندر عین اسی زمانے میں جنگ بدر میں کفار مکہ کے مقابلے میں فتح یاب ہوئے، اور عظیم الشان انہیں کامیابی ملی جس نے انہیں غیر معمولی خوشی عطا کی۔ تو اس پورے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے لفظ کا استعمال کیا، وہ بیان کرتے ہیں وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورہ لقمان نے ان وعد اللہ حق، اور یہاں کیا کہا ہے؟ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ایک ہی بات کی دو تعبیریں۔ تو اب میں توجہ صرف آخر میں یہ دلا رہا ہوں عزیز بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دنیا میں کیا تھا اور ناممکن تھا، لیکن اسے پورا کر کے دکھا دیا۔ رومی ایرانیوں پہ غالب آئے اور مسلمان کفار پہ غالب ہوئے۔ تو جب اس نے ایک وعدہ، ناممکن وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے، سوچئے کیا دوسرا وعدہ وہ پورا نہیں کرے گا؟ دوسرا وعدہ بھی وہ ٹھیک اسی طرح پورا کرے گا جس طرح اس نے پہلا وعدہ پورا کیا ہے، اور کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالکل جو بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا، اس دنیا کے دھوکے میں مت آ جانا تم، اور دیکھو وہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے اس وعدے کے بارے میں۔ تو اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس یقینی بات کا ہم جو ہونے والی ہے یقین کریں، اور خوش قسمتی سے ہمیں تو اب یہ بھی معلوم ہے کہ وہ متعین طور پہ ایمان و اخلاق کی کیا دعوت ہے جو وہاں پہ نجات دلانے کا سبب ہے۔ تو اس یقینی علم کے باوجود اور جنت کی کامیابی کے یقینی رستے کو جاننے کے باوجود بھی اگر ہم ناکام ہوئے، تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔